میں نہیں الیکشن لڑوں گا کیونکہ قرآن کا حکم نہیں ہے اس کے اوپر. آپ کوئی مجھے بتا دے جتنے بھی مولوی روز سے بحث ہوتی ہے ان کے ساتھ. یہ جو لوگ الیکشن لڑتے ہیں قرآن کی خلاف ورزی کرتے ہیں. بالکل. جو پارٹیاں بناتے ہیں تقسیم ہے, فرقہ واریت کرتے ہیں, یہ سیاسی فرقہ واریت بھی تقسیم کرتی ہے قوم کو. یہ مولانا فضل الرحمان, سراج الحق, یہ لوگ قرآن کے خلاف کر رہے ہیں. میں ان کو ان کے منہ پہ کہتا ہوں, پوچھ لیں ان سے کہ میں نہیں کہتا. تو پارٹی تو قائد اعظم نے بھی بنائی تھی, مسلم لیگ. قائد اعظم نے تحریک چلائی تھی, ایک پرپز تھا, ایک سنگل پرپز. آج بھی ایک پرپز ہونا چاہیے جس کے اوپر ایک پریشر گروپ بنائیں, جو میں ہمیشہ ایڈوکیٹ کرتا رہا ہوں. یہ جنرل صاحب آپ ہی کی طرح ایک سابق ڈی جی آئی ایس آئی ہے. آپ کے بعد ڈی جی آئی ایس آئی بنے تھے جنرل اسد درانی صاحب. اس نے جا کے باہر دنیا کے لوگوں کے سامنے کہہ دیا کہ یہ اسامہ بن لادن کو ہم لوگوں نے ادھر آئی ایس آئی نے رکھا تھا اور ان کو پتا تھا. وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. اب ہم ان پہ یقین کریں, آپ پہ کریں؟ نہ کریں, کسی پہ بھی نہ کریں, میرے پہ بھی نہ کریں. ان کو سزا نہیں ملنی چاہیے. یہ غداری نہیں ہے جو انہوں نے کیا ہے. کس نے؟ جنرل اسد درانی صاحب نے ملک کے خلاف جا کے باہر کی دنیا میں گواہی دے رہا ہے. دیکھیں, اگر ایک آدمی اپنی ولنگنیس سے کرتا ہے, بے شمار لوگ ہیں, اور ارندھتی رائے نے بھی تو کیا نا, اس کے اوپر مقدمہ چلانے کی کوشش کی, انڈیا نے پھر نہیں چلایا. یا جو رابرٹ فسک کہتا ہے, یا جو آپ کا جو نوم چامسکی کہتا ہے, جو امریکہ کو روز گالی دیتے ہیں, تو کیا ان کے سب کے اوپر مقدمے چلیں گے؟ لیکن وہ تو امریکہ میں کسی کو بھی غدار, ادھر تو ہم سویلین تھوڑی سی حرکت کریں تو جی یہ ملک دشمن ہے. آپ نے تو بیڑا غرق میڈیا نے کر دیا. میرے اوپر بھی ابھی کمنٹ کر دیا کہ جی وہ آئی ایس آئی کا وہ چونکہ آرمی چیف نہیں بنا تھا تو آج یہ باتیں کر رہا ہے. یہ آپ کے ایک بہت ہی سینئر صحافی صاحب, یعنی اتنی عامیانہ سوچ کہ میں اور وہ سوچوں اس لیے کر رہا ہوں. میں کیا کروں؟ مجھے جنرل پرویز مشرف نے بتایا انٹرویو میں کہ یہ جنرل حمید گل صاحب مجھے روزانہ شاباش دینے آتے تھے, میرے ٹیک اوور کو سپورٹ کیا, یہ وزیر اعظم بننا چاہتے. جب میں نے وزیر اعظم نہیں بنا میں آپ کو کہتا ہوں بالکل وزیر, وہ میرے گھر میں آیا کرتا تھا, میں نہیں گیا اس کے گھر میں, وہ میرے گھر میں آیا کرتا تھا. اور مجھے یہی کہا آخر میں جب ان کا آخری میٹنگ تھی, آپ کیوں لوگوں کی باتوں پہ جاتے ہیں؟ کیا وہ سچ بولتے سارے؟ نہیں, وہ جھوٹ بولتا ہوگا. لیکن جاوید ہاشمی نے اتنا سا خط دکھایا, اس کو جیل بھی ہوئی, سزائیں بھی ہوئی. جنرل اسد درانی یہ سب کچھ کرتا پھرتا ہے, اس سے کوئی نہیں پوچھتا. تو ہم سویلین کو یہ سبق ملتا ہے کہ نہیں. تو جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی کو 8.5 گھنٹے دکھایا گیا اور اس کی بدنامی کرائی گئی, تو پھر کس کا کیا کچھ ہوا اس کے لیے؟ جنرل صاحب, ڈی جی آئی ایس آئی کی وہ غلطی ہوئی, اس پہ پوری قوم سے معافی مانگی گئی. آج تک جیو کو اور جیو کے سب لوگوں کو سزا مل رہی ہے. اس سے اور سزا اور کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن اسد درانی سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ پوچھیں نا, میرے سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اسد درانی سے پوچھیں. جنرل صاحب, جنرل پرویز مشرف آرمی چیف تھے. ابھی آپ نے خود فرمایا کہ اس نے ان سے سب سے زیادہ نقصان ملک کو پہنچایا. جی بالکل, میں آج بھی کہتا ہوں. ادھر ایک غلطی ہو گئی, میں نے اسی وقت آ کے اس کی تلافی کی کوشش کی, دوسرے نے معافی مانگی. تو سویلین کی غلطی معاف نہیں ہوتی, اور یہاں پہ جو ہے ان سے کوئی کچھ. میں تو, آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں, حکومت سے پوچھ رہے ہیں. میں حکومت میں ہوں کیا؟ میں ریٹائرمنٹ کے بعد کسی عہدے پہ رہا ہوں؟ لوگ why are you asking me? سلیم, have a heart. Please don't ask me these questions. میں تو کہہ رہا ہوں کہ پرویز مشرف نے جس نے یہ کہا enlightened, moderate and fundamentalist کو الگ کر دیا. کوئی لیڈر بھی اپنی قوم کو through the middle تقسیم کرے گا اس طریقے سے جس کی ہم آج سزا بھگت رہے ہیں؟ لگاتار اس کو بھوکتے چلے جا رہے ہیں جو اس نے کیا. پیچھے میں خراب ہو گئی. جنرل صاحب, آپ کو فوج کی یہ گڈ ول اور راحیل شریف صاحب کی یہ گڈ ول راس نہیں آتی؟ آپ ان کو بھی پرویز مشرف بنانا چاہتے ہیں؟ میں ان کو کہتا ہوں کہ something which has to be done must be done. It's an asset. جیسے قائد اعظم کی گڈ ول پیدا ہوئی تھی. نہیں تو جو ان کا کام ہے بارڈر کو ڈیفینڈ کرنا, ملک کو ڈیفینڈ کرنا, وہ کر رہے ہیں نا. یہ تو ان کا کام نہیں ہے. وہ آرٹیکل 245 ہے, بٹ آپ اسی کے اندر دیکھ لیں کہ فوج کی جو قسم ہے وہ مختلف ہے دوسروں سے. اسی اسلام کے نفاذ کے نام پہ تو جنرل ضیاء الحق صاحب آئے تھے نا. نہیں تو جنرل ضیاء الحق نے نہیں کیا نا, حالانکہ اس وقت بہت کام کروائے انہوں نے. ان کے ساتھ آپ جیسے لوگ تھے, اگر وہ نہیں کر سکے تو آپ راحیل شریف صاحب کو کیوں لیفٹیننٹ کرنا تھا جب ضیاء الحق صاحب آئے. لیکن جب وہ جہاز میں اڑ رہے تھے آپ ڈی جی آئی ایس آئی تھے. نہیں تو ٹھیک ہے نا, تو اس وقت میں ڈی جی آئی ایس آئی تھا. لیکن کیا ڈی جی آئی ایس آئی کے پاس یہ ہوتا ہے, یا وہ جا کے, میں تو ہمیشہ ان کو کہتا تھا کہ یو آر اے مین آف اسٹیٹس. تو راحیل شریف صاحب نے بھی تو انہی پاکستانیوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہوگا نا. میں تو کہتا ہوں وہ عزت سے رہے, وہ احترام سے رہے. دس از دا لاسٹ ریزورٹ, دس از دا لاسٹ ریزورٹ. ناؤ اور نیور سچویشن پہ آپ آ گئے ہیں. یا آپ یہ کر لیں, پارلیمنٹ خود کر لے
یہ تو جب جنرل ضیاء صاحب آ رہے تھے تو بھی وہ کہہ رہے تھے کہ ناو اور نیور والے ہیں. جب مشرف صاحب آ گئے وہ بھی یہ کہہ رہے تھے. اگر ان کا اچھا نتیجہ نکلا ہو تو پھر آپ راحیل شریف صاحب کو بھی یہ سجیسٹ. کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب؟ آؤ نا ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی. یہ ملک ہے یا لیبارٹری ہے سر؟ نہیں یہ دیکھیں یہ بات نہیں ہے ایسی, یہ نہیں, یہ جس پہ فلسفہ ہے. یہ آپ اس کو ایسے کہہ دیا کہ یہ تو ملک ہے. نہیں کل پھر آپ کہیں گے کہ میں تو راحیل شریف صاحب کو قریب سے نہیں جانتا تھا, جس طرح بھی آپ کہہ رہے کہ پرویز مشرف پہلے آپ کے پاس آتے تھے. میں تو قوم کو جانتا ہوں نا, قوم کی ایک آرزو ہے. کل مجھے سندھیوں کے ٹیلی فون آیا, زرداری بھاگ گیا جی, تو ہم تو راحیل شریف صاحب کو کہے خمینی آ گیا ہے, یہ کہاں گیا, کیا ہو گیا؟ میں نے کہا یار مجھے نہیں پتا. راحیل شریف آج ہند پاکستان کے ہیرو ہے, سارے ملک میں ان کا امیج آسمان سے باتیں کر رہے, لیکن اس لیے کہ وہ اپنا کام کر رہے ہیں, وہ سیاست میں نہیں الجھ رہے ہیں. کیسے کام کریں گے بالآخر؟ دس کنٹری نیڈز, اگر مجھ سے کہیں تو اٹ نیڈز اے پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ اینڈ اسمالر یونٹس. جن صاحب آپ نے پارٹی بنائی, اتحاد کیے, اگر آپ میں نے کون سی پارٹی بنائی ہے؟ وہ تحریک اتحاد نہیں بنائی تھی. پارٹی تھی وہ کیا تھی؟ وہ ایک انٹلیکچوئل فورم تھا. نہیں تو اگر آپ, میں نے پارٹی کے خلاف ہوں میں, کیونکہ پارٹی ابھی ریسنٹلی الیکشن گزرا ہے, اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ آپ کی اس تھیوری کو قوم ایکسپٹ کرتی ہے تو آ کے الیکشن لڑ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. میں نہیں الیکشن لڑوں گا کیونکہ قرآن کا حکم نہیں ہے اس کے اوپر. آپ کوئی مجھے بتا دیں, جتنے بھی مولوی روز سے بحث ہوتی ہے ان کے ساتھ, یہ جو لوگ الیکشن لڑتے ہیں قرآن کی خلاف ورزی کرتے ہیں. بالکل, جو پارٹیاں بناتے ہیں, تقسیم ہے, فرقہ واریت کرتے ہیں, یہ سیاسی فرقہ واریت بھی تقسیم کرتی ہے قوم کو. یہ مولانا فضل الرحمان, سراج الحق, یہ لوگ قرآن کے خلاف کر رہے ہیں. میں ان کو ان کے منہ پہ کہتا ہوں, پوچھ لیں ان سے کہ میں نہیں کہتا. تو پارٹی تو قائد اعظم نے بھی بنائی تھی, مسلم لیگ. قائد اعظم نے تحریک چلائی تھی, ایک پرپز تھا, ایک سنگل پرپز. آج بھی ایک پرپز ہونا چاہیے جس کے اوپر ایک پریشر گروپ بنائے, جو میں ہمیشہ ایڈوکیٹ کرتا رہا ہوں. تو آپ کے اس آئین میں جس میں قرارداد مقاصد, اس میں پارٹی بنانے پہ زور دیا گیا ہے, نان پارٹی بندے کو کس نے کہا ہے کہ اسے زور دیا ہوا ہے؟ یہ کچھ بیچ میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن و سنت کی بنیاد کے اوپر ہوگا, اور قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. تو اس سے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا سے تو یہ چیز نہیں نکلتی کہ آپ پولیٹیکل پارٹی نہ بنائیں. چائنا نے نہیں بنائی تو کیا مر گئے چائنا کہ یا بڑھ گیا؟ ابھی جن کی آپ تعریف کر رہے تھے, مولانا مودودی نے بھی پارٹی بنائی تھی, اور اس نے کہا کہ جماعت بنانا ضروری ہے. گلبدین اقمتیار نے بھی بنائی تھی. 5% سے زیادہ جناب آپ کی جماعت نے ووٹ کبھی نہیں لیے تھے, اب نہیں, آپ نے چھوڑ دیا ان کو, لیکن 5% سے ماچھی گھوٹ میں لڑائی اسی بات پہ ہوئی تھی. آپ نے آئی جی آئی کیوں بنائی تھی؟ وہ بھی تو ایک پارٹی تھی نا. آئی جی آئی تو گروپ کیا تھا اس وقت ایک بلاک کرنے کے لیے, ایک فورن ایجنڈے کو, اور پٹڑی پہ چڑھانے کا. دیٹ واز دا آئیڈیل ٹائم کہ مارشل لا لگتا. میں مارشل لا کے کبھی بھی حق پہ نہیں رہا ہوں, لیکن جب آپ مرتا کیا نہ کرتا والی سچویشن ہو تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ اگر آپ کا آئین نہیں اڑتا اس سے, آئین موجود رہے گا, یعنی اس کا بنیاد موجود رہے گی. آپ نیا اسٹرکچر, ایک آپ کے پاس گاڑی ہے, وہ اس کا بیڑا گرک ہو گیا, اس کی چھت بھی اڑ گئی, اس کا ہر چیز انجر پنجر ہل گیا, سب کچھ, وہ نہیں چل رہی. اٹ از ناٹ سرونگ. سر ابھی آپ نے فرمایا کہ میں بنیادی طور پر اسٹریٹجسٹ ہوں. آپ کی کون سی اسٹریٹجی کامیاب ہوئی ہے؟ کیوں کون سی کامیاب نہیں ہوئی, جبکہ میں پریڈکٹ کر رہا تھا کہ سوویت یونین ول بی گون. سارے ریکارڈ کے اوپر چیزیں ہیں. وہ تو آپ لیفٹیننٹ کرنل تھے نا, اس وقت تو لیفٹیننٹ کرنل تھے, وہ تو جنرل ضیاء نے شروع کیا تھا. لیفٹیننٹ کرنل بریگیڈیئر تھا, میں نے اس کا پیپر لکھا تھا, چیف آف اسٹاف آف 2 کور. اچھا, کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ تو جب آپ کے پاس پھر اختیار تھا تو آپ نے جلال آباد حملہ پلان کیا, اس میں تو بہت بڑا. میں نے جلال آباد حملہ نہیں پلان کیا. اب وہ میں موقع ہی نہیں ملتا, کیونکہ ہم جو اس وقت فوجی تھے. جلال آباد حملہ بے نظیر صاحبہ نے, اور انہوں نے اس وقت 5 مارچ کو میٹنگ بلائی اور اس کے اوپر کہا کہ ان کو جا کے اپنی حکومت بنا لینی چاہیے. تو نذیر اللہ بابر نے کہا کہ سب سے نزدیک, کیونکہ سردی کا موسم ہے, اس میں اونلی پلیسز کہ وہ اس کے اوپر جلال آباد پہ جائے. میں نے جا کے پروپوزیشن کہ بھائی اگر تمہیں اپنی ریکگنیشن چاہیے تو دے وانٹ دیئر گورنمنٹ. اور اوکلے بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ, اوکلے کہیں گے ہاں جی دے شوڈ ہیو سم کنٹرول اوور دا ٹیریٹری. تو سر آپ DGISI تھے, اور ہمارے صدر اور آرمی چیف اور کئی جنرلوں سمیت اڑا دیے گئے. آپ نے نہ قاتل پکڑوا دیے نہ ان کی. کیوں نہیں, ہمارا تو انویسٹیگیشن ہے, FK بندیال رپورٹ ہے, وہ لکھی. ان کو بچا کیوں نہیں سکے؟ ان کو فیلئر تھا. میں آئی ایکسپٹ کہ میں پہلے رپورٹ نہیں کر سکا, اگرچہ ہمارا لیٹر چلا گیا ہوا تھا کہ ضیاء الحق کو کہ ڈو ناٹ ٹریول. اتنے بڑے اسٹریٹجسٹ کے ہوتے ہوئے اجڑی کیمپ کیسے ہو گیا؟ اجڑی کیمپ ہو گیا کیونکہ وہاں پہ ایک پلانٹ کیا گیا تھا, ایک بم, وہ
اس کے اوپر جنرل جنجوا سے پوچھیے آپ ان کے کیا واقعات ہوئے جو آپ نے بے نظیر کا راستہ روکنے کے لیے IGI بنائی، پھر بھی وہ وزیر اعظم بنی، تو آپ کیسے ہم بڑے نے خود بنائی 92 سیٹس کے ساتھ ان کو کہا، لیکن بیلنس کیا تاکہ وہ بلاک کیا جائے. تو میں نے خود سب سے پہلے بتا دیا بے نظیر. مولانا فضل الرحمان سے آپ نے کہا تھا اس وقت 88 میں کہ وہ نواز شریف صاحب کو ووٹ دے دے بے نظیر بھٹو کی جگہ؟ نہیں، وہ یہ انہوں نے مولانا فضل الرحمان اور اتنی بات ہوئی تھی کہ یہ الگ سے جب یہ فیصلہ ہو رہا تھا قاضی صاحب اور فضل حق اور یہ جو نواز شریف اور یہ دیگر لوگ بیٹھے ہوئے تھے یہاں پہ، تو اس طرف جنیجو صاحب کو گیا تھا. ہم نے کچھ نہیں کیا سوائے اس کے کہ میں نے میسج جنیجو صاحب کو بھیجا کہ دیکھیں آپ غلط راستے پہ ہیں. الیکشن ریزلٹ کے اگلے دن آپ نے مولانا فضل الرحمان کو فون کیا تھا؟ مجھے یاد نہیں ہے. لاہور PC میں کسی سے ان کی ملاقات ارینج کروائی تھی؟ نہیں، میں نے کس سے کروائی تھی؟ اچھا. No, I have not done it. اسامہ بن لادن سے آپ کبھی خود ملے تھے؟ میں 2 دفعہ ملا ہوں. مولانا فضل الرحمان کی ان سے میٹنگ ارینج کروائی تھی کہ وہ نواز شریف کی حمایت کریں؟ No, not at all. اچھا. ڈاکٹر صاحب آخری سوال. میں اسامہ سے ملا ہوں آفٹر ریٹائرمنٹ، سوڈان میں ملا ہوں. میں ہر ایک چینل پہ بتاتا ہوں. ہم نے لائک این اوپن بک، میں تو بتاتا ہوں سب سے ریئیکشن آ رہا ہے. میں اب آپ اس کو آخری اس کے اوپر میں آپ کو سمیٹنے کی کوشش کروں، سمجھاؤں، کیونکہ آپ صرف ایک پروگرام لے کے دماغ میں ایک تعصب لے کے اس کے مطابق آئے ہوئے ہیں. لیکن میں اس کو ابھی تھوڑا الے کروں. دنیا میں غدر ہے نا، ہر جگہ غدر ہے. بوکو حرام سے لے کے کہاں تک غدر نہیں ہے. اس کو کون حل کر سکتا ہے؟ کیونکہ اسلام کی غلط انٹرپریٹیشن کی جا رہی ہے. داعش بھی کرتی ہے، الشباب بھی کرتی ہے، بوکو حرام بھی کرتی ہے، اب غالباً جنرل حمید گل بھی کرتے ہیں. میں تو انٹرپریٹیشن نہیں کرتا. یہ کیوں؟ ابھی آپ I am only simply saying جب آپ کہتے ہیں پولیٹیکل پارٹی بنانا حرام ہے تو یہ انٹرپریٹیشن نہیں ہے. میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا. میں صرف فتویٰ ہی دے رہے ہیں سر آپ. نہیں، میں فتویٰ نہیں دے رہا. میں آپ کے اس آرٹیکل آبجیکٹو ریزولوشن کے اوپر جا رہا ہوں. میں آئینی بات کر رہا ہوں. دنیا میں واحد ملک ہے پاکستان جو اسلام کی انٹرپریٹیشن سپریم کورٹ میں کروا سکتا ہے، اور اس میں کہا کہ آؤ سارے مولوی ایک کے بعد ایک آ جائے. سب شرمندہ نکلیں گے وہاں سے، کیونکہ انہوں نے سب نے وائلیٹ کیا ہوا ہے، اور پولیٹیکل پارٹیز بھی نکلیں گی شرمندہ وہاں سے. جب آپ لوگ ہر 2-3 سال بعد نصیحت کریں گے کہ اس آئین کو توڑ دو، وہ ٹیک آپ اوور کون ہیں؟ آپ ذرا تشریح کرتے ہیں. تو پھر مولوی بھی اس کو آئین کو. آپ کون ہیں؟ آپ تشریح کریں نا. آپ جنرل ریٹائرڈ حمید گل صاحب. تو میں آئی ایم ناٹ آرمی کا، میں وہاں پہ آرمی چیف لگا ہوں یا میں کسی اتھارٹی میں ہوں؟ کیا آپ کریں گے؟ یو آر بلیمنگ. یہی ہم کہتے ہیں کہ آپ میں کہوں گا سارے میڈیا کی. میں نہیں سر، یہی کہ آپ لوگ یہ امپریشن کیوں دیتے ہیں کہ آپ بچوں والی باتیں مت کرو. بی اے میچور جرنلسٹ ایز یو ہیو بیکم ناؤ. یو اسٹارٹڈ آف اسمال بٹ یو آر بگ ناؤ. تو پلیز ناؤ لسن ٹو می. ڈونٹ کہ میں آپ یعنی میں فوج اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہم نے نتھی کر دیا. جبکہ میں پرویز مشرف کو اٹیک کر رہا ہوں. میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ اپنے کالی بھیڑوں کو اپنے اندر سے شدھ نکالیں. ساری چیزیں میں کر رہا ہوں. آپ کیسے کہتے ہیں؟ جیل میں جاتا ہوں، کسی چوری کے الزام میں نہیں جاتا، ایک کاز کے لیے جاتا ہوں. سر یہی تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے الٹا بات آپ لوگ کرتے ہیں، ادھر سے لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ فوج کی بہت سی باتیں کرتے ہیں جو میرے خیال میں کہ میرے ساتھ سوچ کے مطابق نہیں رکھتی. اگر مطابقت نہیں رکھتی تو پھر آئی ایم این انڈیویجول، آئی ایم فری. میں اگر بات کرتا ہوں، اگر میں نے کوئی غلط بات کر دی ہے، آپ بے شک مجھے لے جائیں، ڈرا می کورٹ آف لا. جا کے میں اگر نہیں جسٹیفائی کر سکتا تو میں پنش ہو جاؤں گا. تو یہ کیوں نہیں کر لیتے؟ ویسے یہ پاکستانی عدالت آپ جیسے لوگوں کے خلاف کوئی فیصلہ کر سکتی ہے؟ ڈو یو ریئلی تھنک کہ پھر اس کو رہنا چاہیے اس عدالت کو؟ نہیں، میں اگر کسی کے خلاف یہ فیصلہ صرف بکری چور کو اس نے پکڑنا ہے. میں کہتا ہوں اس میں اصلاح ہونا چاہیے. اس کا حل یہ نہیں ہے کہ کوئی پرویز مشرف آ جائے. یہ کریں گے اصلاح؟ کون کرے گا اصلاح؟ تو پرویز مشرف کرے گا. میں نے کب کہا کہ پرویز مشرف اصلاح کرے؟ اسے تو بیڑا غرق کر دیا. اگین یو آر کمنگ بیک. تو میں تو کہتا ہوں تسلسل رہے، آپ بھی تنقید کریں، تجویز دے، اصلاح کرے. پارلیمنٹ ہے، آئین ہے. یہ باتیں سننے والے ہیں جہاں پیسے کا اتنا لالچ ہو، جہاں سیلفش ہو لوگ بہت. کیا آپ ان سے توقع رکھتے ہیں؟ پٹ یور ہینڈ آن یور ہارٹ، نو پٹ اٹ دیئر. کین دے چینج اٹ؟ ان کی اصلاح ہو سکتی ہے؟ نہیں، سچ بتانا. میں سچ یہ بتا رہا ہوں کہ سیاست میں سب سے زیادہ پیسے کا استعمال جنرل محمد ضیاء الحق کے دور میں آ گیا. ہو گیا. سب سے زیادہ کرپٹ لوگ اس کے دور میں آ گئے. کیا سیاست سب سے زیادہ مشرف صاحب کے دور میں بے وقت ہوئی. پھر اس کے بعد اس لیے میں کہتا ہوں کہ حل ہو رہی ہے. اب جو ہو رہی ہے کیونکہ ان کے باقیات ہیں.
मतलब میں باقیات میں سے ہوں. نہیں یہ جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ زرداری صاحب یہ نواز شریف صاحب ان کو نکالنے کا نواز شریف صاحب کو آپ لوگوں نے کریٹ اچھا اب ان کو نکالنے کا کیا طریقہ ہے؟ آ جاؤ اس پہ آپ آ گئے نا. یہی کہ قوم میں شعور آ جائے, ہم آئین کی طرف آئے, قانون کی طرف آئے, اپنا اصلاح کریں. اس شعور میں مر رہے ہیں گرمی کے اندر 1500 بندے کراچی میں مر گئے ہیں, ان میں بیچاروں میں شعور کہاں آئے گا؟ بے بس ہیں, بے کس ہیں اور اس آئین کے ہاتھوں بے بس ہیں. تو جنرل صاحب آپ میدان میں نکل آئے. میں نہیں نکلا, میں تو نکلا ہوں, آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اسی روز میڈیا کے اوپر. تو جس دن اکثریت آپ کے ساتھ ہو گئی تو انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا.